حضور علیہ السلام کے مبارک کانوں کا ذکر، گوش رحمت کا تذکرہ اور حضور کے نورانی رخساروں کی بات سنیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی عالم دین کی بات ہوئی، ان کے ایک احبار سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو حضور علیہ السلام کی بات چلی تو اس نے کہا کہ ہم نے اپنے مذہب کی کتابوں میں اس آنے والے پیغمبر کے تذکرے پڑھے ہیں، تو ہم نے جو پڑھا وہ یہ ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس نے کہا فی عینیہ حمرہ، کہ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، حسن اللحیہ، اور اس کی داڑھی بہت خوبصورت ہوگی، حسن الفم، اور اس کا منہ، اس کا دہن نور بہت خوبصورت ہوگا، تام الاذنین، اور اس کے کان مکمل خوبصورتی کا مرقع ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک کان انتہائی خوبصورت اور گورے گورے تھے۔ سیاہ زلفوں کی اوٹ سے جب حضور کے مبارک کان دکھائی دیتے، گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ دیدار کرتے، تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کانما تو کے دل قواقب الدریہ بین ذالک السواد، حضور علیہ السلام کے مبارک کان اس طرح ہمیں چمکدار دکھائی دیتے جس طرح گہرے سیاہ بادلوں کی اوٹ سے ستارے چمک چمک کے اپنے نظارے دے رہے ہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو ظاہری حسن عطا کیا تھا وہ تو تھا ہی، لیکن ان کی سماعتوں کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کے مجمع میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، حضرت حکیم بن حزام بھی اس کو دوسری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ تم نے کچھ سنا؟ تو ہم نے کہا ہم نے کچھ نہیں سنا۔ تو فرمایا کہ میں آسمان کی چرچراہٹ کو سن رہا ہوں، اور فرمایا کہ اس کا حق ہے کہ اس کی آواز پیدا ہو، اس لیے کہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ ریز نہ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام وہ سنتے ہیں جو عام لوگ نہیں سن پاتے۔ میں نے روایت آپ کے سامنے حضور کی بصارت کے حوالے سے رکھی تھی کہ آقا کریم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ پاتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، اور جمعے کے دن کا ارشاد کرتے ہوئے کہا یہ یوم مشہود ہے، اس دن فرشتے اترتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ وصال کر جائیں، اس دنیا سے دوسرے جہان کی طرف کوچ کر جائیں، تو کیا یہ عمل پھر بھی جاری رکھیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ عمل پھر بھی جاری رہنا چاہیے۔ اور آقا کریم نے فرمایا اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اور آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو میرے پر محبت سے درود پڑھے میں اس کے درود کو سنتا ہوں، اور اس درود بھیجنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ ایک فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہے جس کو اللہ نے بہت ساری سماعتیں عطا کر رکھی ہیں، اور پوری کائنات کے اندر جہاں بھی درود پڑھا جاتا ہے تو وہ سنتا ہے اور پھر حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔
کہ حضور فلاں علاقے سے فلاں غلام نے آپ کی خدمت میں یہ گجرے پیش کیے، یہ پھول پیش کیے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بہت پرانا ایک شعر یاد آ گیا، کچھ گجرے درودوں کے کچھ ہار سلاموں کے، کچھ گجرے درودوں کے کچھ ہار سلاموں کے، مقبول نبی کرنا نذران غلاموں کے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ میٹرک کے زمانے کا شعر ہے، جب نیا نیا کوئی ذوق پیدا ہوتا تھا تو لفظوں کو ترتیب دینے کی فرصت بھی ہوتی تھی، تو مجھے آج ایک مدت کے بعد یہ شعر یاد آیا، کچھ کلیاں درودوں کی کچھ ہار سلاموں کے، مقبول نبی کرنا نذران غلاموں کے۔ تو وہ فرشتہ پیش کرتا ہے، تو پوری کائنات سے جو بھی درود پیش کرے وہ فرشتہ حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو سماعتیں عطا کر رکھی، لیکن اگر کوئی بڑی ہی محبت سے عقیدت میں ڈوب کے حضور کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے